5 سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، سردی کی وجہ سے نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے، سردی بہت شدید ہے، نماز پڑھنے جانے والا جو شخص ہے وہ یا ضعیف ہے یا بیمار ہے، اگر وہ جائے گا تو اسے شدید تکلیف ہو جائے گی، ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ بجائے مسجد جانے کے وہ گھر میں نماز پڑھ لے، ہو جائے گی نماز، بہتر بھی ہے۔ لیکن نوجوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، سردی کتنی بھی شدید ہو، اس کے لیے ضروری ہے مسجد جا کر نماز ادا کرنا، کیونکہ اتنے سے عذر کی وجہ سے خالی اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو سردی ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، ان اندیشوں کی وجہ سے اجازت نہیں ملے گی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ بہرحال مسجد جانا ہے، مسجد میں ہی نماز ادا کرنا ہے، سردی کے موسم میں بھی۔ صحابہ نے کیسی کیسی گرمی میں اور کیسے کیسے سردی میں اس مسجد نبوی میں آ کے نماز ادا کی ہے جس میں چھتیں بھی صحیح نہیں تھیں برابر، اور ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو ہے اجازت اگر ڈھونڈنے لگیں تو یہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم اور نامحرم کون ہے، کیا فرق ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جن سے ہماری شادی اور نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے، جن سے ہمارا نکاح حرام ہے وہ محرم ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری بہن ہیں اور ہماری پھوپھی ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری سوتیلی ماں ہیں، سگی ماں بھی ہیں، دادی بھی ہیں، یہ سب وہ ہیں جن سے ہمارا نکاح جائز نہیں ہے، تو لہذا یہ سب محرم ہیں۔ لیکن جن سے ہمارا نکاح جائز ہے، جیسے خلیری بہن ہے، چچا زاد بہن ہے، پھوپھی زاد جس کو پھپھیری بہن کہتے ہیں، ان بہنوں سے نکاح ہمارا جائز ہے، لہذا یہ نامحرم ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ چاچا کی بیٹی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے، وہ نامحرم ہے، تو اس لیے ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ البتہ چونکہ یہ رشتے میں بہن ہو رہی ہیں تو گھر میں آنا جانا رہے گا ان کا۔ اگر یہ تمام خواتین کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سے کچھ گفتگو ہو گئی تو اجازت ہے، تمام خواتین کے بیچ میں تنہائی میں ان سے ملنا، تنہائی میں ان سے بات کرنا، یا ان کے ساتھ تنہائی میں سفر کرنا، یا تنہائی میں موبائل سے بات کرنا ان سے، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، نہ پھوپھی زاد بہن سے، نہ خالہ زاد بہن سے، نہ چچا زاد بہن سے، کیونکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ گھر والوں نے یہ سوچ کے نظر انداز کر دیا بھائی بہن ہے، کزن ہے، لیکن آگے چل کے بہت زہریلی جو ہے ثابت ہوئی یہ رخصت اور یہ چھوٹ، اسی لیے شرعی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی؟ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دے گی، پہلی بیوی دوسری شادی کی اجازت کبھی نہیں دے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ جواب یہ ہے، شرعی اعتبار سے اصل جو حکم ہے وہ یہ کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ دیکھیے پہلی شادی کا حکم ہے کرو، لیکن اس کے بعد کی جو 3 شادیاں ہیں وہ حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے کہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب کے ساتھ بالکل برابری ہو، عدل ہو، انصاف ہو، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو۔ یہ اس پر اگر آپ قادر ہیں، کوئی بندہ قادر ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ شادی کر لے، وہ نکاح کر لے ایک سے زائد۔ پہلی بیوی اجازت دے دے تو الحمدللہ، نہ بھی دے تو بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا انصاف کی شرط کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن فقہا نے آگے لکھا ہے، خاص طور سے عجم کا جو ماحول ہے، عرب سے ہٹ کے عجم کا، کہ یہ آگے چل کر بڑے فتنہ فساد اور بڑے جو ہے پولیس کیس اور مقدمات کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اخلاقاً، شرعاً تو نہیں، اخلاقاً شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پہلی بیوی کو وہ رضامند کرنے کی کوشش کرے، کہ اس کی رضامندی حاصل کر لے، پھر اس کے بعد دوسری تیسری شادیاں کرے، تاکہ آگے چل کے کوئی فتنہ اور کوئی اختلاف اور لڑائی کا سبب نہ بنے۔ جزاک اللہ خیر۔